अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर देंगे। ओकाड़ा में थाना कैंट के इलाके शाहपुर रोड पर पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह डाकू नाका लगाकर असलहे के जोर पर शहरियों से लूटमार कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से मोटरसाइकिल, असलहा, कुल्हाड़ी और नकदी रकम बरामद हुई है। फरार डाकू की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ओकाड़ा से खबर दे रहे हैं, जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू जख्मी हालत में पाया गया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। ओकाड़ा में थाना कैंट के इलाके शाहपुर रोड पर पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह डाकू नाका लगाकर असलहे के जोर पर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने के केस में 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। दोनों जजों का इख्तलाफी नोट 29 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठाए गए हैं। तफसीली फैसले में ताखीर नजरसानी को गैर मौसर कर सकती है। इसी हवाले से बशारत राजा की ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने जारी इख्तलाफी नोट में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ा है। PTI केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और आर्टिकल 185 में तफवीज दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और आर्टिकल 106 मुअत्तल करना होगा। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत न रखता हो। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सकम मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की। आजाद उम्मीदवारान को इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली में तस्लीम किया। आजाद अराकीन को तीनों सूबाई असम्बलियों में तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया। जजेस का इख्तलाफी नोट में कहना है कि 39 या 41 अराकीन असम्बली जिसका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया, यह मामला मुतनाज़ नहीं था। यह एतराज़ नहीं उठाया गया कि अराकीन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और न ही हाई कोर्ट में फरीक थी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक PTI फरीक नहीं थी। जजेस का मजीद ये भी कहना है कि 13 रुकनी फुल कोर्ट की 8 समातों में सबसे ज्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ। दौरान समात कुछ जजेस ने यह सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस सीटें PTI को दी जा सकती हैं। कोई भी वकील मखसूस सीटें PTI को देने पर मुत्तफिक नहीं हुआ था। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह किया कि मखसूस सीटें PTI को देने से इत्तफाक नहीं करता। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि 4 हल्के खुलने से खत्म होने वाली हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं। मुज़ाकरात उनसे करूंगा जिनके पास असल ताकत है। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर होंगे। बानी PTI का अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आइन में कहाँ लिखा है GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है। बानी PTI कहते हैं हुकूमत का कोई इदारा गलत काम करेगा तो उस पर तनकीद करेंगे। मुज़ाकरात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है। बानी PTI महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट देने के बयान से मुकर गए। हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकी हुकूमत चली जाएगी। कन्वीनर नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं फौज न्यूट्रल हो जाए, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। इनको फौज के बजाय किसी साइकेट्रिस्ट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। गुजारिश करूंगा हुकूमत अडयाला जेल में काबिल साइकेट्रिस्ट मुकर्रर करे। अगर इनका पसंदीदा कोई साइकेट्रिस्ट है तो उसको बुला लें। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाना हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म अवाम की मुश्किलात से आगाह हैं। चंद दिन पहले कहते हैं नहीं अब आप न्यूट्रल हो जाएं, अगले दिन कहते हैं कि हम फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें। ये 2 ही दिनों के अंदर 2 बयानात हैं। तो बात यह है कि सोचना पड़ेगा हमें कि खान साहब की ज़हनी कैफियत क्या है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने अभी एक रिपोर्ट शाया की है, जो वो माहाना महंगाई की रिपोर्ट शाया करती है, और उसमें आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई की शरह
اس دفعہ 11.1% آئی ہے، جو کہ پچھلے 2.25 سالوں کی سب سے کم ترین مہنگائی کی شرح ہے۔ آئین کو بار بار توڑنے پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ آئین کو توڑ کر ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 9 مئی واقعات پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے غلطی ثابت کی جائے۔ 9 مئی واقعات کے ہم ذمہ دار نہیں تو ہم سے کون معافی مانگے گا؟ غلطی آپ کی ہو اور کہا جائے معافی میں مانگوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری غلطی ثابت ہو تو معافی مانگنے کو تیار ہیں، آپ کی غلطیاں ثابت ہوں تو معافی مانگنی پڑے گی۔ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ایسی باتوں کے ذریعے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے۔ لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائے نا کہ وہ کون مانگے گا۔ ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ کام ہوا ہے کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگوں؟ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ انوکھا لاڈلا نہ جیولری واپس کرتا ہے نہ 9 مئی پر معافی مانگتا ہے۔ سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں مذاکرات کی پیشکش کرنے سے پہلے آپ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم اور توشہ خانہ کے تحائف واپس کریں۔ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں مافیا نے عوام کو 4 سال تک لوٹا۔ جو شخص اپنے مخلص کارکنوں کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ طلال چودھری نے کہا اس وقت یہ دوسروں کے اے سی اتارنے کی بات کرتا تھا اور اب وہ خود جیل میں فریج مانگ رہا ہے۔ یو ٹرن ماسٹر نے اتنے یو ٹرن لیے کہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جگہ سے یو ٹرن لینا ہے۔ طلال چودھری نے کہا تحریک عدم اعتماد سے ووٹ کو عزت ملی۔ آئینی طریقے سے ایک نااہل، چور اور کرپٹ شخص کو اقتدار سے الگ کر کے گھر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنے ووٹ کو عزت دی ہوتی تو سنی اتحاد کونسل میں نہ جاتے۔ ان یا آؤٹ، امپائر بھی خاموش۔ شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت ختم ہونے کا معاملہ مزید الجھ گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا توثیق کرنے سے انکار، کہا ابھی اس معاملے پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت کے حق میں سامنے آ گئے۔ فردوس شمیم نقوی ڈٹ گئے، کہا نوٹیفیکیشن اصلی ہے، انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی، نیا محاذ کھل گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کے نوٹیفیکیشن کے اصلی ہونے کی تصدیق ہو چکی۔ کہتے ہیں شیر افضل مروت قومی اسمبلی کی سیٹ بھی چھوڑ دیں۔ یہ میرا سگنیچر ہے اور میرا ایشو کیا ہوا نوٹیفیکیشن ہے، پارٹی کی ہدایت کے اوپر ایشو کیا ہے۔ نہ میں جعلی ہوں نہ میرا نوٹیفیکیشن جعلی ہوتا۔ کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی کو امپاور کیا گیا تھا، وہ عمران خان کی مرضی سے کیا گیا۔ کمیٹی کے ڈیسیشن کے بارے میں سیکرٹری جنرل کو انفارم کیا۔ یہ کام پھر سیکرٹری جنرل کا ہے کہ وہ چیئرمین کو انفارم کرے، میرا نہیں تھا۔ میں نے اپنے سیکرٹری جنرل کو انفارم کر بانی پی ٹی آئی، چیئرمین پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی مخالفت۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ معاملے پر بعد میں بات کروں گا۔ بیرسٹر گوہر علی خان بولے کسی بھی پارٹی رہنما کی رکنیت ختم کرنے کی منظوری نہیں دوں گا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں امید ہے شیر افضل مروت پارٹی ہی میں رہیں گے۔ شیر افضل مروت کو بار بار جو نوٹسز دیے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے احکامات کے اوپر ہی دیے گئے۔ ہماری پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی احکامات خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شکایت دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، پارٹی کے اندر انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ انتظار پنجوتھا نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں تمام کارروائی بانی پی ٹی آئی کے حکم سے کی گئی ہے۔ شیر افضل مروت کو نکالنے کا جو حکم ہے وہ خان صاحب نے خود دیا اور اس کے خلاف جو پروسیڈنگز ہوئیں، یعنی پارٹی کے اندر جو اس کو شو کاز نوٹس دیا گیا وہ بھی خان صاحب کے حکم کے مطابق تھا۔ اس کے بعد جو اسے اپرچونٹی دی گئی وہ بھی خان صاحب کے حکم کے مطابق تھی۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا سپاہی تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ پارٹی اور پارلیمنٹ رکنیت سے متعلق فیصلے کا اختیار چیئرمین پی ٹی آئی کو دے دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے بھی ملاقات ضرور کروں گا۔
بانی پی ٹی آئی کی ڈیل نہیں ہو سکتی، ڈیل ممکن نہیں تو بات چیت تو ممکن ہے، تلخیاں کم ہونی چاہیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے پہلے سیاسی جماعتوں سے بات ہونی چاہیے، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے یہاں تک آنے کو ڈیل ہی کہیں گے۔ جن لوگوں کی بانی پی ٹی آئی تک رسائی ہے اس میں عمر ایوب کے سوا کوئی سیاستدان نہیں۔ جب تک نواز شریف کی سوچ کا پتہ نہیں چلے گا مذاکرات کی بات یک طرفہ ہے۔ سیاسی طاقتوں کی نمائندگی آصف زرداری اور نواز شریف کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بجلی کے بل کم کرائے بغیر نہیں جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں کراچی میں دھرنا شروع ہو گیا، جلد لاہور میں بھی شروع ہوگا۔ ڈی چوک جانے اور بجلی بلوں کے بائیکاٹ کا آپشن موجود، پورے ملک میں شاہراہیں بند کر دیں گے۔ کہا ایک مخصوص طبقہ اپنی مراد چھوڑنے پر راضی نہیں۔ حکمراں کیمرے کے سامنے بتائیں اپنی مراد کیوں کم نہیں کرتے، قوم سے قربانی مانگتے ہیں، خود قربانی کیوں نہیں دیتے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ چند دنوں کے لیے یہ آئے ہیں اور آ کر چلے جائیں گے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ایک ہی صورت میں جائیں گے، ہمارے بجلی کے بلوں کو کم کر دو۔ ایک ہی صورت میں جائیں گے، تنخواہ دار لوگوں کے یہ تم نے ٹیکس کا یہ سلیب بنایا ہے، یہ پورا کا پورا نامنظور ہے کہ تمہاری مراحت نہیں، ہمیں قوم کو ریلیف چاہیے، اس لیے ہم نے دھرنا دیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے عوام کو ان کا حق نہیں دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مری روڈ سے آگے بڑھنے کا آپشن تو ہر وقت موجود ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ مینڈیٹ چور حکومت بانی پی ٹی آئی سے خوف زدہ ہے، پی ٹی آئی پر پابندی ان کا صرف خواب رہ گیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی جعلی فارم 47 اور مینڈیٹ چور شریف خاندان کی طرح لندن بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کے خلاف جعلی سرکار کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی رہنما اور کارکن ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی کا واحد حل جعلی فارم 47 حکومت کا خاتمہ اور نئے شفاف انتخابات ہیں۔ آگے بڑھیں اور بات کریں خیبر پختونخوا کے دور افتادہ اضلاع چترال لوئر اور چترال اپر میں گلیشیئر کے باعث سے دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اپر چترال کا زمینی رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے یکسر منقطع ہو کے رہ گیا ہے۔ اسی حوالے سے کریم اللہ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ حالیہ جاری مونسون بارشوں نے اپر اور لوئر چترال میں ہر سو تباہی مچا دی ہے۔ شدید بارشوں اور گلیشیئرز پھٹنے کی وجہ سے دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ریشونٹ کے مقام پر دریائے چترال کے کٹاؤ سے 2 گھر سمیت چترال شندور روڈ بھی دریابورد ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اپر چترال کا زمینی رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے یکسر منقطع ہو کے رہ گیا ہے۔ دریائی کٹاؤ کی وجہ سے یہاں لوگوں کے زمینات اور گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور یہاں راستہ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ متاثرین ریشن کا کہنا ہے کہ حکومت نے دریا کے سامنے حفاظتی پشتیں تعمیر کرنے کے لیے کروڑوں روپے تو جاری کیے، مگر کرپشن کی وجہ سے وہ رقم صحیح استعمال نہ ہوا، جس کی وجہ سے ریشن کے مکینوں کے گھر بار اور دفاعی اہمیت کے حامل چترال شندور روڈ بھی دریابورد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک پروجیکٹ لائے تھے 6-7 کروڑ کا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کوئی وہ اپنا سسٹم نہیں رکھا، اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں کی گئی، تو ٹھیکیدار جو ہے نا سارا یہاں پہ کرپشن کر کے یہاں سے نکل گیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے نے رواں ہفتے چترال میں مزید موسلادھار بارشوں اور گلیشیئرز پھٹنے کی پیشنگوئی کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کریم اللہ، ABN نیوز، چترال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نذیر کی ملاقات ہوئی۔ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ اور موٹر وے ریسکیو 1122 سروسز کے آغاز پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں ڈاکٹر رضوان نذیر نے ایئر ایمبولینس پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ ملاقات میں ایئر ایمبولینس کے لیے نئے جہازوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے موٹر ویز پر ریسکیو سروسز کے جلد آغاز کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے کہا کہ ہارٹ اٹیک، ہیڈ انجری اور سپائنل انجری کی صورت میں مریض کا گولڈن آور میں ہسپتال پہنچنا ضروری ہے۔ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ عوام کے لیے ہے، ایمرجنسی کی صورت میں جان بچائی جا سکے گی۔ ریسکیو سروسز میں پنجاب پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا میں رول ماڈل بن چکا ہے۔
आगे बढ़े और बात करें चीफ ऑफ स्टाफ तुर्किया नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल इब्राहिम ओज़दीम का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात करके बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर वाइस ऑफ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बेलगरामी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्क एडमिरल ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाक बहरिया और तुर्किया बहरिया के माबैन माहिरीन की सतह के स्टाफ मुज़ाकरात का इनेकाद भी किया गया। मुज़ाकरात के दौरान मुश्तरका ऑपरेशंस, तरबियत और तकनीकी शोबों से मुतल्लिक वसी अमूर पर बातचीत की गई। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 में सेक्शन नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 24 और 36 में तरमीम की गई है। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 40 रोज कर दिया गया है। झूठा केस बनाने की सजा 5 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कायम मकाम सदर की जानिब से ऑर्डिनेंस के जरिए की गई है। वकील के मुताबिक आइन के आर्टिकल 89 के तहत कायम मकाम सदर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। रिमांड के दौरानिये में इजाफी सियासी इंतकाम के लिए किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त पर फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।